کیمسٹری کا پیپر تھا، اس دن اس کا ٹرائل بھی تھا. جب ایگزام کے لیے بیٹھ گئے پیپر کا اتنی فکر نہیں تھی ان کو جتنا کہ وہ تھا کہ ابھی ٹرائل کے لیے بھی جانا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ اسکول سے گھر نہیں آئے، گھر سے ڈائریکٹ ہی ٹرائل آئے. جب ٹرائل کے لیے جا رہے تھے بڑے بھائی کا کٹ تھا ریاض لالا کا، اپنے ساتھ شاپر میں وہ لے گئے تھے. بھائی کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں ان کے خواب کے حوالے سے؟ پی ایس ایل کا فائنل تھا. شاہین نے ہم فائنل دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگلے سال میں بھی پی ایس ایل میں آؤں گا. تو سارے کزنس وغیرہ ہم بھی ہنسنے لگے. پیسے آنا شروع ہوئے تو پھر انہوں نے کون سی اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا ہے؟ پہلے خواہش تھی شاہین کی کہ امی ابو کو عمرے پہ لے جاؤ. ہاں تو الحمدللہ شاہین کی یہ خواہش پوری ہوگی. گاڑی کا بتائیے گا کہ جب انہوں نے اپنے پیسوں کی پہلی گاڑی لی، کون سی گاڑی لی اور اس وقت کیا جذبات تھے؟ شاہین خیر ویسا ان چیزوں کا زیادہ شوقین نہیں ہے کہ گاڑیاں، الحمدللہ اس کے پاس ڈیزائر فارچونر یہ ہے. اور پہلے شاہین نے لی تھی کرولا 2019. بتائیے گا کہ جب گھر میں آتے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کی گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے، کیسا ان کا وقت گزرتا ہے؟ اکثر جب گھر آتا ہے تو شاہین اپنے موبائل آف کر دیتا ہے. ناظرین، اس وقت کرکٹ کے میدانوں میں ایک بولر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. پوری دنیا میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر انڈیا کے خلاف پاکستان کی طرف سے جو انہوں نے پرفارمنس دی، پوری قوم کا جو سر ہے انہوں نے فخر سے بلند کیا. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کن مشکلات سے گزرنا پڑا، کتنی جدوجہد کرنی پڑی، کتنی محرومیاں برداشت کرنی پڑی، یہ آج میں جاننے کی کوشش کروں گا. میں بات کر رہا ہوں شاہین شاہ افریدی صاحب کی، اور آج میرے ساتھ ان کے بھائی شان افریدی صاحب موجود ہیں. میں لاہور سے خصوصی طور پر پشاور آیا ہوں، تو آج ان کا ایک خاص انٹرویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. شان بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. شان بھائی، اس وقت شاہین بھائی جو ہیں سپر سٹار ہیں اور پوری قوم کا فخر ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں تک گزرنے کے لیے کن مشکلات سے وہ گزرے یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو پہلے بچپن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا بھائی تعلق کہاں سے، اور شاہین بھائی کا جو بچپن ہے وہ کیسا گزرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے لاہور سے یہاں پہ، اور جس طرح شاہین کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ. تو بچپن سے ہی شاہین کو بہت شوق تھا کرکٹ کا، کیونکہ میرے بڑے بھائی ریاض افریدی وہ پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں. پھر شاہین نے ریاض افریدی کو، ریاض لالا کو دیکھ کر کرکٹ کے لیے، تو ریاض لالا کو دیکھتے دیکھتے بس شاہین نے بھی کرکٹ کے لیے بچپن سے اتنا شوق تھا شاہین کے، بچپن سے بیٹ بال کو اپنے ساتھ مطلب اس کے ساتھ ہی سو جاتے تھے. ہاں، اور کافی کیونکہ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہے تو کافی میرا اور اس کا انٹریکشن بہت ہے شاہین اور میرا. تو بہت مطلب کرکٹ کا شوق اتنا تھا کہ الحمدللہ آج پاکستان کے ٹیم میں ہے اور مین بالر ہے پاکستان کے. اور یہ جیسا ہم بلونگ کرتے ہیں ایکس فاٹا سے، خیبر ایجنسی میں ہم لنڈی کوتل سے بلونگ کرتے ہیں. تو وہاں پر بہت ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ایسی کوئی سہولت نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ آ جائے. اور اتنا ٹیلنٹ موجود ہے جس طرح میرا بڑا بھائی ریاض افریدی، عثمان شنواری، بہت اور سٹارز انشاءاللہ فیوچر میں ابھرتے آئیں گے. اور تو انہیں جیسا آپ بتا رہے کہ وہاں پر سہولیات نہیں ہے، تو انہیں اس وقت پھر کیا مشکلات دیکھنا پڑی؟ ہاں، مشکلات دیکھنا پڑے. وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے تتارا سپورٹس گراؤنڈ، جہاں پہ ریاض افریدی بھی کھیل چکے ہیں، میرے بڑے بھائی شاہین بھی کھیل چکے ہیں. آپ اگر وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، اس کے پکچرز وغیرہ موجود ہوں گے، ویڈیوز. وہاں پہ ایسے کوئی سہولت بھی نہیں ہے کہ نہ گراس ہے نہ، اور مطلب کنکڑ میں وہ کھیلتے تھے. تو بس وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی اپنی محنت تھی شاہین کی، بہت مشکلات دیکھے اس نے لائف میں، اور اپنی محنت اور شوق کی وجہ سے آج وہ پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے، ملک کے لیے نام روشن کر رہا ہے. عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، امی ابو کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، بھائیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی پاکستان کے نام روشن کریں. تو شان بھائی، جب وہ بچپن سے آپ بتا رہے کہ ان کو شوق تھا، تو اس دوران ان کی تعلیم کیا وہ انہوں نے جاری رکھی، اور پھر اس میں آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا انہیں، یا پھر کہا کہ ایجوکیشن یا کسی اور کام کی طرف؟ جی بالکل، تعلیم بھی مطلب وہ انہوں نے جاری کی تھی. اس کا تھا 9th کا پیپر تھا، 9th کا بورڈ ایگزام سٹارٹ تھا اس کا. تو کیمسٹری کا پیپر تھا، اس دن اس کا ٹرائل بھی تھا انڈر 16 کا.
تو اس نے پھر جب ایگزام کے لیے بیٹھ گئے تو پیپر کا اتنی فکر نہیں تھی ان کو جتنا کہ وہ تھا کہ ابھی ٹرائل کے لیے بھی جانا ہے. تو انہوں نے پیپر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پھر دے دی. تو اس کے بعد ڈائریکٹ اسکول سے گھر نہیں آئے, گھر سے ڈائریکٹ ہی ٹرائل آئے. تو انڈر 16 ٹرائل تھا فاٹا کا, تو فاٹا کے ٹرائل میں اس کی سلیکشن ہو گئی. ہاں اس کو مطلب ویسے ٹرائل کے لیے گیا, پھر اس کو ایسا مطلب نہیں تھا کہ میری سلیکشن ہو جائے گی انڈر 16 میں. پھر اس کی سلیکشن ہو گئی. بس وہ دن تھا شاہین کے لیے, اور آج مطلب اس دن سے لے کر آج تک شاہین نے الحمدللہ بس ہی لوکنگ فارورڈ. تو شان بھائی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاہین بھائی جو ہیں وہ نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے ہیں اور اپنی محنت کے بلبوتے پر آئے ہیں. تو جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, جب ان کی کرکٹ سے آمدنی نہیں آنا شروع ہوئی, تو وہ جو پچھلا فیز تھا اس میں مطلب کوئی کٹ لینے کے حوالے سے کوئی مشکلات, کوئی اس طرح کا؟ ہاں بالکل, یہ میں تو بیچ میں بھول ہی گیا, کیونکہ وہ جب ٹرائل کے لیے جا رہے تھے تو بڑے بھائی کا کٹ تھا ریاض لالا کا, تو وہ اپنے ساتھ شاپر میں وہ لے گئے تھے. اس کا شرٹ اگر آپ اس کے ٹویٹر پہ دیکھے تو اس نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. اگر آپ اس شرٹ کو دیکھیں اس کی لینتھ بھی بہت ہیں, ٹراؤزر دیکھ لیں اس کے لینتھ بھی مطلب بہت ہے, اس کے شوز دیکھ لیں. تو مطلب بھائی سے کئی دوستوں سے شاہین نے وہ شرٹس وہ ٹراؤزر سارے کچھ اکٹھا کیے تھے. تو اس پہ شاہین نے پھر ٹرائل دیا ہوا تھا اس کٹ میں, اس ٹراؤزر میں. تو بس ابھی الحمدللہ وقت بدلتا رہتا ہے. تو شان بھائی جب مطلب سلیکٹ ہونے سے پہلے جب آپ کو بھی لگا کہ اب یہ کرکٹر بن سکتے ہیں اور بڑے لیول پر جا سکتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کی کیا باتیں ہوتی تھیں؟ کیا شاہین کہتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان ضرور کھیلنا ہے, یا آپ کی ان کے ساتھ کیا توقعات تھیں؟ ہاں بالکل, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اب 16 انہوں نے جب کھیلا تو وہ 19 پروموٹ ہو گئے, ایشیا کپ کیا اس نے, ایشیا کپ کھیلے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد شاہین نے فرسٹ کلاس کھیلی. تو 2017 میں شاہین کہہ رہے تھے, ہم سارے کزنس وغیرہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو PSL کا فائنل تھا پشاور زلمی, ابھی مجھے یاد نہیں کہ کس کے ساتھ تھا فائنل. تو شاہین نے, ہم فائنل دیکھ رہے تھے اپنے گاؤں میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے سال میں بھی PSL میں آؤں گا. تو سارے کزنس وغیرہ ہم بھی ہنسنے لگے کہ کیسا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا برانڈ ہے, آپ ابھی تو انڈر 16 19 مطلب نیچے لیول پہ کھیلے, آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگلے سال PSL کھیلوں گا. پھر اسی سال شاہین نے انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا, بیسٹ بالر آ گیا, نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ تھا. پھر اسی سال شاہین نے فرسٹ کلاس ڈیبیو کی جس میں ورلڈ ریکارڈ بنایا. شاہین نے ایک اننگز میں 8 آؤٹ کیے. اس کے بعد شاہین کی سلیکشن ہو گئی PSL میں ہو گئی لاہور قلندر ٹیم میں. لاہور قلندر ٹیم میں انہوں نے زبردست پرفارمنس دی اگینسٹ ملتان سلطان. 5 اوور میں 4 رنز دیے, 5 آؤٹ کیے. اور اسی سال شاہین کا فیبرری میں PSL ہو گئے. پھر اپریل میں 3 اپریل میں شاہین کے برتھڈے سے ایک دن پہلے تو شاہین ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی تھی پاکستان کراچی, تو ڈیبیو میچ کھیلا اگینسٹ ویسٹ انڈیز شاہین نے. پھر بس اس دن سے شاہین نے الحمدللہ پاکستان بس آگے جا رہے, اس کی پرفارمنس کنٹینیوسلی ہے, اور الحمدللہ ابھی بھی ٹیم میں مطلب اسٹرائک بالر ہے, مین بالر ہے ٹیم کا. تو شان بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر کوئی سہولیات نہیں تھی, کوئی فیسلٹیز نہیں تھیں, تو اس وقت وہ کتنی پریکٹس کرتے تھے, مطلب کتنی ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے اس وقت پریکٹس کی؟ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ مایوس ہو گئے ہوں کہ یار کام نہیں بن پا رہا, آگے نہیں جا رہا, کوئی مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا, ایسا بھی کبھی ہوا؟ نہیں, شاہین میں ایک یہ بات ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. وہ کرکٹ کھیلتے تھے اپنی شوق کے لیے. ہاں وہ مطلب گاؤں میں بھی اگر کھیلتے تھے تو شوق کے لیے. وہ مطلب کہتے ہیں کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, بس کہتے تھے اگر پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کروں تو اپنا شوق تو پورا کر سکتا ہوں, ہر جگہ پورا کر سکتا ہوں, ہر جگہ میں کھیل سکتا ہوں. تو بس الحمدللہ اپنے شوق کی وجہ سے, اپنی محنت کی وجہ سے آج اس مقام پر. ان کا خرچہ کون چلاتا تھا؟
آپ سے چھوٹے ہیں؟ ہاں اس کا خرچہ ابو چلاتے تھے. اچھا. ہاں ابو صوبیدار تھے وہاں فورس میں، ہمارے خیبر ایجنسی فورس میں وہاں صوبیدار تھے. ابو چلاتا تھا وہ، کیونکہ وہ گھر میں سب لاڈلا بھی تھا، سب سے چھوٹا تھا. تو ابو بہت، جب 16 میں بھی اس کی سلیکشن ہوئی تھی تو ابو نے کہا کہ یہ ابھی تو بچہ ہے، یہ آسٹریلیا جائے گا، یہ کیسا جائے گا آسٹریلیا. ہاں تو ہم بھی کہہ رہے تھے ابو چاند سے مطلب انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ آگے دیکھیں گے اور پھر آپ پراؤڈ فیل کریں گے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. تو پھر ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ آسٹریلیا چلے جائے. اور ابھی بس الحمدللہ ابو بھی بہت پراؤڈ فیل کر رہے کہ ہاں میں نے آسٹریلیا کی اجازت دیا تھا شاہین کو. تو ابھی وہ دن ہے کہ مار بھی کبھی پڑی شاہین کو؟ نہیں مار تو خیر سے نہیں پڑی ہے، لیکن ڈانٹ وغیرہ ہاں ڈانٹ تو پڑی ہوگی. اور سب سے چھوٹا تھا، سب لاڈلا تھا نا، تو ڈانٹ اور مار یہ تو لاڈلے کو نہیں پڑتی نا. ہاں تو شان بھائی بتائیے گا کہ پہلی بڑی خوشی آپ کو کب ملی شاہین کی طرف سے، کہ کون سی ایسے ٹورنامنٹ میں یا کسی ٹیم میں ان کی سلیکشن ہوئی ہو تو گھر میں پہلا بڑا جشن ہوا ہو، پہلی بڑی پارٹی ہوئی؟ اوبیسلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا. جب پہلا T20 اگینسٹ ویسٹ انڈیز اس کا تھا تو وسیم اکرم اس کو کیپ ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس کا ڈیبیو میچ تھا. تو اس ٹائم بہت خوشی، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا مطلب ایک خواب ہوتا ہے، تو بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے شاہین جب لاہور قلندر میں ہوئے اور جب اگینسٹ ملتان سلطان اس نے 5 آؤٹ کیے تو یہ بہت بڑی خوشی تھی اور ہمیں یقین ہو رہا تھا کہ ابھی یہ پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کریں گے. صحیح ہے. تو شان بھائی بتائیے گا کہ بڑی محرومیاں جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ دیکھیں، مشکلات دیکھیں، تو جب شہرت کے ساتھ ساتھ نئی نئی دولت بھی آنا شروع ہوئی، پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو پہلا انہیں چیک ملا یا پہلی آمدنی تھی وہ کتنی تھی، اور جب پیسے آنا شروع ہوئے تو پھر انہوں نے کون سی اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا ہے؟ سب سے پہلے آمدنی کا بتا. پہلے آمدنی کا تو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تھی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. تو پہلے خواہش تھی شاہین کی کہ امی ابو کو عمرے پہ لے جاؤ. ہاں پھر ابو کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئے اور الحمدللہ پھر امی نے اور بھائیوں نے عمرے بھی گئے. ہاں شاہین کی خواہش تھی کہ عمرہ کرے، حج کرے، تو الحمدللہ شاہین کی یہ خواہش پوری ہوگی. اچھا. ہاں تو گاڑی کا بتائیے گا کہ جب انہوں نے اپنے پیسوں کی پہلی گاڑی لی، کون سی گاڑی لی اور اس وقت کیا جذبات تھے؟ شاہین خیر ویسا ان چیزوں کا زیادہ مطلب وہ نہیں، شوقین نہیں ہے کہ گاڑیاں، الحمدللہ اس کے پاس ٹیزیٹ، فارچونر یہ ہے. اور پہلے شاہین نے لی تھی کرولا 2019 جیلائی گاڑی اس کی تھی. ہاں صحیح ہے. تو بتائیے گا کہ مطلب اب ان کی جب گھر میں آتے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کی گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے، کیسا ان کا وقت گزرتا ہے؟ کیا زیادہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اپنے والدین کے ساتھ، آپ کے ساتھ وقت گزرتا ہے؟ ہاں بالکل اچھی بات کہ اکثر جب گھر آتا ہے تو شاہین اپنے موبائل آف کر دیتا ہے. اچھا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر مطلب ہمارے فیملی کے ساتھ اچھا ہے کہ وقت گزارے، امی ابو کے ساتھ وقت گزارے. تو شاہین زیادہ گھر میں بچوں کے ساتھ مطلب اچھا وقت گزارتا ہے، اس کو بہت پسند ہے بچے، ہمارے بانجی آئے، بھتیجی آئے تو ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے. زیادہ تر امی ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. تو بہت خوش ہوتا ہے جب گھر آتا ہے، تو اس کو ریلیکسیشن بھی ملتی ہے، مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور گھر میں بہت اچھا ہوتا ہے. گاؤں بھی جانا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. ہاں گاؤں تو بالکل آنا جانا ہوتا ہے شاہین کا، جب بھی ٹور سے آتے گاؤں ضرور چکر لگاتا ہے. اچھا شان بھائی بتائیے گا کہ ابھی کرکٹ میں سبھی ان کے اچھے دوست ہیں اور نظر بھی آتا ہے، تو ویسے ان کا سب سے قریبی اور اچھا دوست کون ہے ابھی ریسنٹ ٹیم میں؟ تو اس کے قریبی دوست محمد رضوان ہے اور حارث رؤوف ہے. یہ دونوں ان کے بہت قریبی دوست ہیں. فخر زمان ہو گئے. ہاں گھر آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. ہاں ان کا سارے پلیئرز آتے ہیں، گھر آتے ہیں. محمد رضوان آتے ہیں، ریسنٹلی رؤوف بھی آئے ہوئے تھے، گاؤں آئے ہوئے تھے رؤوف، اور فخر زمان بھی آتے جاتے ہیں. تو سب شاہین کے جتنے بھی ہے مطلب سارے ٹیم کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن ہے، اچھا دوستانہ ہے. شاہین بہت اچھے مزاج کا بندہ ہے، تو سب کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے.
تو شان بھائی اب میں آپ سے تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک وہ وقت جب آپ ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مشکلات تھیں، محرومیاں تھیں، اور اب ایک یہ وقت کہ جدھر جاتے ہیں جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بزنسز ہیں، بڑے شہروں میں آپ کے گھر ہیں، تو یہ جو زندگی کا شفٹ آیا ہے، یہ جو کرم ہوا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی بس اس کو یہی کہتے ہیں کہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بس یہ سارے چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے شاہین کے ذریعے. تو الحمدللہ کافی اللہ سے راضی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بہترین ٹائم ہے. جہاں پر جاتے ہیں ہمیں بہت عزت ملتی ہے، ہر جگہ سے، ہر شہر میں جاتے ہیں، اگر ہر کنٹری میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت عزت کرتے ہیں کہ یہ شاہین کا بھائی آ گیا. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو شان بھائی بتائیے گا کہ اسکرین پر میدان میں ان کا بڑا ایگریشن نظر آتا ہے، تو ایسا ہے کہ وہ غصے والے ہیں، یہ گھر میں غصہ ہوتا ہے یا ایسا؟ نہیں، شاہین تو بہت کول ڈاؤن ہے، اور زیادہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ بولر کے ساتھ ایگریشن بہت زبردست ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بولر کے ساتھ ایگریشن نہ ہو تو وہ ویسا مزہ نہیں آتا. گیم، اور میں تو کہتا ہوں کہ گیم کو گیم تک محدود رہنے دیں، اور گراؤنڈ میں یہ چیزیں بہت مزہ آتے ہیں ان چیزوں کا. اور ہر چیز مطلب میں چاہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے میں ہو، تو تب اور بھی مزہ آتا ہے. شان بھائی آپ کے دوست احباب کہتے تو ہوں گے کہ شاہین کے ساتھ ملاقات کروا دیں، سیلفی بنوا دیں، تصویر بنوا دیں، تو وہ پھر ہر دفعہ مان جاتے ہیں یا کبھی کہتے ہیں یار میں تھکا ہوا ہوں؟ نہیں، جب بھی مطلب شاہین کو ہم نے کہا ہے کہ میرے دوست ملنا چاہتے ہیں، میرے مطلب الحمدللہ وہ ایسا نہیں ہے، بالکل کہتے ہیں کہ جب گاؤں آتا ہے تو میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں کہ شاہین آ گیا، یا پشاور آتا ہے تو پھر دوست آتے ہیں شاہین سے ملنے. شاہین ہر فین سے، ہر کسی سے ملتا ہے، مطلب بہت خوشی سے ملتا ہے شاہین. تھوڑا سا شان بھائی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب تعریفیں تو ان کی بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار تنقید ہو، اور خاص طور پر ایک دفعہ ان کے سرفراز کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، اور اس پر بھی پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ غلط فہمی ہے میری، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. تو جب یہ تنقید ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس واقعے کے حوالے سے، تب آپ کا کیا، فیملی کے پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، بینگ اے پروفیشنل فیملی، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے، یہ ہر میچ میں ہوتی ہے، مطلب ہر پلیئرز میں ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی. اور سرفراز پاکستان کے کیپٹن ہے، شاہین اس کا جونیئر ہے، اور شاہین کافی عزت کرتا ہے سرفراز کو، ہمیں پتہ ہے. مطلب میں خود ملا ہوں سرفراز بھائی سے، اور شاہین سرفراز کی بہت عزت کرتے، بہت قدر کرتے سرفراز کی. سرفراز بھائی بھی بہت شاہین کی عزت کرتا ہے. شاہین چھوٹا بھائی جیسا ہے. صحیح ہے. تو ویسے جب جنرلی تنقید ہوتی ہے، کبھی آؤٹ آف فارم چلے گئے یا ایسا، تو تب کیا ریئیکشن کرتے ہیں شاہین بھائی؟ نہیں، باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کر؟ خیر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان میں آؤٹ آف فارم ہو جاتا ہے، بس فارم میں نہیں ہوتا، تو اس کو مطلب ہم موٹیویٹ کرتے. اور شاہین ماشاءاللہ خود بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس میچ میں پرفارم نہیں ہوا تو اس کو یقین ہوتی ہے اگلے میچ میں پرفارم کروں. اس میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہے، سیلف کانفیڈنس ہے. تو اسی وجہ سے الحمدللہ اس کے دن بدن مطلب جتنے بھی پرفارمنس ہے گریٹ ہوتے جا رہے ہیں. شان بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. تو ناظرین یہ خاص انٹرویو تھا شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے، کچھ اہم باتیں ہم نے جاننے کی کوشش کی. آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.